حضرت علی نے سنا کہ اہل بیت میں سے اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا نہیں ہے، حضرت علی مزدوری کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ مزدوری کے بہانے سے کوئی اگر کام دلوانے والا، کام دینے والا مل جائے، ان کی یہاں محنت و مزدوری کر کے کچھ سامان مل جائے گا۔ دیکھیے حضرت علی کون ہے؟ داماد رسول، کون ہے؟ خلیفہ ہے، کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہے، جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی ہو، ان کا یہ حال ہے، گھر میں کھانا نہیں تو کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ آج اگر کوئی مولوی کچھ کام کر لے، سماج والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مولوی صاحب کتنے لالچی انسان ہیں، کام کرنے گئے ہیں۔ بھائی محنت و مزدوری کرنا کیا غلط ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر کہیں اگر غور کیا جائے کہ مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑے اس لیے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، مزدوری کرنے کے لیے نکل گئے کہ راستے میں کوئی آدمی مل جائے، وہاں کچھ کام مل جائے، کام کر کے کچھ کھانا مل جائے گا، کچھ پیسہ مل جائے گا، کچھ درہم و دینار مل جائے گا، کھجور وغیرہ مل جائیں گی تو لے کر آئیں گے۔ ایک انصاری عورت کے وہاں آپ رکتے ہیں، اس انصاری عورت نے کہا کہ اگر کام تمہیں چاہیے تو ہمارا ایک باغ ہے، وہاں کھجور کے درخت لگائے ہوئے ہیں، آپ کنویں لگائے ہوئے ہیں، آپ کنویں سے پانی کھینچو، بالٹی لو اور پانی اٹھاؤ اور اس باغ کے پودے میں دیتے رہو۔ ایک بالٹی کھینچو گے اور درخت کے پودوں میں دو گے تو ایک بالٹی کے عوض تمہیں ایک کھجور دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک بالٹی کی طرح کرتے کرتے 17 بالٹی کھینچے اور ان پودوں میں، ان باغ میں پانی دیتے گئے اور 17 کھجوریں لیے اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہو گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا فاقہ کشی کی عالم، یہ تھا اہل بیت کی حالت۔ تو ہم اور آپ اگر ہمارے گھر میں کچھ نقص ہو جائے، ہمارے گھر میں اگر کچھ کمی آ جائے تو ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہم اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پیر دیے، وہ اللہ جو ہمیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ٹیوب لائٹ کی شکل میں دیے۔ دنیا کی لائٹیں دیکھیے، یہ چاند دیکھیے، یہ جب تک چودھ بھی رہتا ہے روشنی کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ سورج دن میں روشنی کرتا ہے، رات میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی اللہ نے طاقت دی، اتنا پاور دیا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے حصے میں بھی کچھ دکھ لیا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے احساس دیا ہے، ہوا سے خمسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آئیڈیا سے، اشارے سے بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ دیا ہے، ہمارے پاس آنکھ اللہ نے دی ہے، ہمیں ناک دیا ہے، ہمیں سننے کے لیے کان دیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے غریب بنایا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اور آپ حقیقت میں غریب نہیں ہیں، حقیقت میں ہم اور آپ غریب نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھنے میں دیر کرتے ہیں، سمجھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اگر حقیقی معبود کو پہچاننا ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ جب ہم اللہ کو پہچان جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں پہچانے گا، اور اللہ پہچانے گا تو ہمیں عذاب نہیں دے گا بلکہ جنت دے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک سلطان محمود غزنوی کا واقعہ بتاؤں۔ ان کے پاس ایک ایسا غلام تھا، غلام جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ جب ان سے محبت ہونے لگی، اور کئی غلام تھا، ان سب کو حسد ہو گیا۔ مان کے چلیے باپ کا 10 بیٹا ہے، باپ کا 5 بیٹا ہے، باپ اگر ایک ہی بیٹا سے محبت کرتا ہے، یہاں سے گربن ننگا جاتا ہے، ٹپو جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، اسی بیٹا کو لے کر جاتا ہے۔ 4 بیٹے کے من میں خیالات آتے ہیں، ماں اگر ایک بیٹی سے محبت کرتی ہے تو باقی یا 2 اور 3-4 بیٹیوں جو بھی بقیہ ہے ان بیٹیوں کو حسد ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم بھی تو ماں کی بیٹی ہے۔ بات ہے کہ باپ اسی بیٹا سے محبت کرتا ہے۔ تمام غلاموں کو ایاز سے نفرت ہو گئی، ایاز کے بارے میں حسد ہونے لگا اور کہنے لگا مالک کیا بات ہے کہ آپ صرف ایک ہی غلام سے اور ایاز سے محبت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاز سے اتنی محبت، نماز پڑھنے جا رہے تو ایاز کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایاز کے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ایاز کے ساتھ، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح الفاظ نقل کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو
गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बादशाह है, गुलामों के साथ ये हरकत, गुलामों के साथ चलने का ये तरीका, नमाज भी पढ़ रहा है तो एक साथ, सब में खड़े हो रहे तो एक साथ, तो तमाम वजीरों को हसद हो गया। एक दिन बादशाह तमाम वजीरों को समझाना चाहते हैं कि आए वजीरों, आए दरबारियों, सुनो, मैं इसलिए अयाज से प्यार करता हूँ, इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूँ कि कहीं से कड़वे फलों को जमा किया और सारे दरबारियों को दरबार लगाया, एक तरफ दरबारियों को बिठा दिया और सबके हाथ में एक एक कड़वा फल दे दिया और हुक्म दिया, दरबारियों, अरे वजीरों, खाओ इस फलों को। सबको लाइन बलाइन बिठा दिए और एक एक फल दे दिए। बादशाह ने एक मिसाल कायम की, सबको एक एक फल दे दिया। फल कैसा था? कड़वा। खाना शुरू किया, कड़वा लगा, सबने थू थू करके फेंक दिया। लेकिन जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता था अयाज से, उन्होंने नहीं फेंका, खा लिया। के लोग फल जमा करना शुरू कर दिए, मीठा मीठा फल जमा किया, कोई कच्चा कच्चा फल जमा किया। यानी उनको मालूम था कि मेरे बादशाह का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है, मेरे मालिक ने हुक्म दिया है कि फल जमा करो। फिर बादशाह ही के लिए, यानी बादशाह ने कह दिया, ओ मेरे वजीरों, ओ मेरे वजीरों, ओ मेरे दरबारों, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे फल का इंतजाम करो, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल का इंतजाम करो। जो अपने माबूद की हकीकत में इबादत करता है, जो अल्लाह को हकीकत में माबूद मानता है, उनकी इबादत दिलजोई के साथ करता है, वो अच्छे अच्छे फलों को जमा करेंगे। और जो लोग अल्लाह की इबादत में कमी करते हैं, नमाज अदा करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन उनकी इबादत में रग़बत नहीं है, उनकी इबादत में दिलचस्पी नहीं है, नमाज पढ़ता तो सही तरीके से नहीं पढ़ता है, रोजा रखता तो कभी रखता है कभी नहीं रखता है, दानी है, जहाँ पे देने की जरूरत हो तो वहाँ पे नहीं देता है। मेरे भाइयों, यानी इबादत में कमियां करते हैं, वो इंसान अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक फलों को जमा कर देता है। हुक्म था, जमा कर दिए, जमा करके बादशाह के सामने पेश कर दिए। बादशाह ने कह दिया, ओ मेरे वजीरों, तुम सब अपना अपना फल अपने अपने पास रख लो, जो मेहनत किए हो, जो नतीजा मिला है अपने अपने पास रख लो, और आज के बाद से हमारी तरफ से तुमको खाना नहीं दिया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा, उसी खाना पर तुम जिंदगी गुजारो। पहले बादशाह ने क्या कहा था कि हमारे लिए जमा करो, अब आखिर में कह रहा जो जैसा अमाल किया, जो जैसा मेहनत किया वो इस अपने हिसाब से रख लो। तो जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी, जिन्होंने अच्छी नेकियां की होगी, नेकी के काम किए होंगे, उनका अमल सही रहेगा कि नहीं, उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा कि नहीं, और वो उसी रिजल्ट के बिना पर जन्नत जाएगा, जन्नत का हकदार बनेगा। लेकिन दुनिया में अगर गफलत से काम लिए होंगे, सही से इबादत नहीं की होगी, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ी होगी, रोज़ा नहीं रखा होगा, तो उसका हश्र नस्र जहन्नम होगा। सेम वही मिसाल है। अल्लाह ये नहीं कहता कि बंदो नमाज पढ़ो मेरी ज़रूरत है, इबादत करो मेरी ज़रूरत है, रोज़ा रखो मेरी ज़रूरत है, नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम मेहनत करो, तुम्हें मेहनत का बदला पूरा पूरा मिलेगा, सिला मिलेगा, और उसी सिला के हिसाब से तुम्हारा अमाल तुम्हें बदला मिलेगा, और उसके हिसाब से तुम्हारा ठिकाना जन्नत और जहन्नम होगा। इस मिसाल को गौर से सुनिएगा। यानी अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने मालिक को पहचानें, और इस दुनिया में अपनी मन मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। इसको भी गौर से सुनिए, इस दुनिया में अगर मन मुताबिक ज़िंदगी गुजारिएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हिसाब से आपको ज़िंदगी अता करेगा। यानी दुनिया में हम जैसा चाहे अमाल कर लिए, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो तो हम नहीं पढ़े, अल्लाह ने कहा भलाई का हुक्म तो भलाई के काम नहीं किए, अल्लाह ने कहा बुराई ना करो तो हम बुराई कर लिया, नहीं अपनी मन मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, आए फला शख्स, दुनिया में तुमने जैसा चाहा था अमल किया था, आज सुन लो मैं जैसा चाहूँगा तुम्हारा ठिकाना कर दूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया में रब चाहे ज़िंदगी गुजारिएगा तो अल्लाह से कह सकिएगा, अल्लाह मैंने आपके मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजारी थी,
آج آخری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے حساب سے ٹھکانہ دیجئے، جنت دیجئے۔ اس دن بندہ اللہ سے کہہ سکے گا لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، چانس ہی نہیں رہے گا، ہمارے پاس موقع ہی نہیں رہے گا، تو ہم اللہ سے کیسے کہیں گے اللہ ہمیں جنت دیجئے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اپنے من مطابق زندگی نہ گزارا کیجئے بلکہ اللہ کے مطابق زندگی گزارا کیجئے اور اپنے حقیقی معبود کو پہچانیے۔ جب حقیقی معبود کو ہم اور آپ پہچان لیں گے تو زمین میں غرور نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے اور آہستہ چلا کریں گے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ چلا کرتے ہیں، زمین میں تکبری نہیں کرتے ہیں، زمین میں گھمنڈ دکھا کر نہیں چلتے ہیں، یعنی ان کے پاس اگر مال نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے پاس اگر 60 سالہ زندگی اللہ نے دی ہے اور ان 60 سالہ زندگی میں 55 سالہ 59 سالہ زندگی ہم نے بہتر والی زندگی گزار لیے، آرام اور نعمت والی زندگی گزار لیے، 1 سال اگر خدا کی قہر آ جائے، خدا کی آفتیں آ جائیں، خدا ہم پر مصیبتیں نازل کر دے، خدا ہمیں اگر امتحان لینا چاہے اور ہمارا کاروبار برباد ہو جائے، ہماری تجارت برباد ہو جائے، ہمارے بزنس جل کر راکھ ہو جائے، تو ہم اس اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی کاروبار ملا تھا، اے اللہ تو مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور میرے ہی گھر کو برباد کر دیا ہے، میرے ہی کاروبار کو برباد کر دیا ہے۔ یعنی آرام دہ والی زندگی 59 سالہ زندگی آرام دہ والے گزارے اور 1 سالہ زندگی اگر قحط میں گزارے، 1 سال زندگی اگر مصیبت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں، یعنی رب کے اوپر آنچ آنے دیتے ہو اور یہ کہنے لگتے ہیں اللہ تو نے مجھے ہی دیکھا تھا، یہ عذاب میرے ہی گھر میں نازل کیا، دنیا میں اتنے لوگ ہیں کسی کے گھر میں نازل نہیں کیا۔ یہ صفت یا عورت کے اندر بھی ہے، اگر ان کا شوہر زندگی بھر ان سے محبت کرتے رہیں، سامان لا کر کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، دیتے رہیں، اگر ایک ٹائم کا نہ ملے میرے بھائیوں، وہ شوہر کی ناشکری اتنے کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی ناشکری کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صفت یا عورت کے اندر بھی ہے اور مرد بھی کہاں آج کل بچ گئے ہیں، ان کے پاس اگر کچھ قلت آ جائیں، مال میں کمی آ جائے، وہ صاحب گزارا نہیں چلتا ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی رحمان کا بندہ وہی ہوگا جو اپنے مالک پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اگر ان سے کوئی کہا جائے کہ تمہارا کاروبار جل گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے برباد کر دیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میرے بزنس میں برکت نہیں رکھی۔ ہاں، اگر کچھ اچھے اعمال آپ کے اندر ہیں، کچھ اچھی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ بے نمازی تھے، نمازی بن گئے، آپ غریب تھے، امیر بن گئے، کہیے کہ صاحب اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال سے نوازا، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ لیکن اگر اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بہت غلط کیا، ناانصاف۔ یعنی اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف، تب ہم معبود کو پہچان پائیں گے اور اللہ ہمیں پہچان پائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا بلکہ جنت دے گا۔ کوئی نیکی ہمیں موصول ہو رہی ہے، ہم نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے، آپ کے والد صاحب کہیں اچھے گھرانے میں آپ کی شادی کرا رہے ہیں، آپ کا رشتہ کرا رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی سیٹل ہو جائے، آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ یہ کہیے کہ میرے والد صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اچھے گھر میں میرا نکاح کرایا، دیندار گھرانے میں میرا نکاح ہوا۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی قسمت میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ بد کردار عورت آ گئی، ظالم عورت آ گئی، یا آپ اس گھر میں نکاح کر کے آرام دہ والی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، تو
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے والد نے مجھے برباد کر دیا، بلکہ آپ یہ کہیے کہ میری زندگی میں ایسا ہونا تھا، مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یا پھر میری عقل کا قصور ہے، یا شیطان نے مجھے بہکا دیا اور میں نے فلاں ڈکیت کے گھر میں شادی کر لیا، فلاں چور کے گھر میں شادی کر لیا، فلاں غدار گھر میں شادی کر لیا، فلاں مجرم، فلاں ظالم خاندان میں شادی کر لیا۔ اس جگہ پہ نسبت یعنی برائی کی نسبت شیطان کی طرف اور اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف، تب ایک مالک اپنے رب کو، تب ایک آقا کو اپنے غلام پہچان سکتا ہے، اور جب غلام اپنے آقا کو پہچان لیں گے تو آقا بھی اپنے غلام کو پہچان لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے مالک پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، اور جیسا اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اس پر وہ گزر و بسر کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔